سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 36 اور 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ہر عیب سے پاک ہے، الذی وہ ذات، خلق الازواج کلہا کہ جس نے بنایا ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا، مما اس کو بھی، تنبت الارض کہ جس کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، ومن ما اور ان میں بھی، لا یعلمون جن کو تم نہیں جانتے، وآیۃ اور ایک اور نشانی، لہم ان لوگوں کے لیے، اللیل رات ہے، نسلخ ہم اتار لیتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن کو، فإذا ہم مظلمون تو پھر وہ تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے لفظ سبحان فرمایا۔ سبحان یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا علم ہے۔ علم عربی زبان میں نام کو کہتے ہیں، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے سبحان اللہ کے اسماء صفاتی میں سے ایک اسم ہے، علم ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہر قسم کے عیب سے دور کرنا، یہ اس کا لغوی معنی بنتا ہے۔ پھر اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ ظاہری اور باطنی نعمتوں کو دیکھ کر اور آثار قدرت کو دیکھ کر، ظاہری اور باطنی نعمتوں کو دیکھ کر اور آثار قدرت کو دیکھ کر حیران ہونا، اور حیرانگی میں پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اور جب یہ لفظ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مختص ہوتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل سے یہ اعتقاد رکھے کہ وہ ذات ہر شریک سے پاک ہے، اور زبان سے یہ اقرار کرے کہ ہر وہ چیز جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے وہ اس سے منزہ اور بری ہے۔ تو یہ سبحان کا معنی ہوگا۔ اب یہاں سبحان کا معنی کیا ہے؟ جو میں نے آخر میں بتایا کہ وہ ذات ہر شریک سے پاک ہے، اور یہ اعتقاد دل سے بھی رکھے اور زبان سے یہ اقرار کرے کہ ہر وہ چیز جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے وہ اس سے منزہ اور بری ہے۔ سبحان خلق الازواج ایک جملہ ہے، پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جوڑے جوڑے کا تصور ہم نے صرف انسانوں اور حیوانوں میں رکھا، صرف اتنا ہی نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ عمل ہم نے پھلوں پھولوں، گھاس جڑی بوٹیوں تک نر و مادہ کا رکھا ہے۔ ہر ایک چیز میں ہم نے نر و مادہ بنایا ہے۔ تمہارے اپنے نفسوں میں کہ تم مرد اور عورت، اور پھر یہیں بات ختم نہیں ہوتی ہے، بے شمار وہ اناج ہیں، بے شمار وہ غلے ہیں، بے شمار وہ ایسے
گھاس اور ایسے جو ہے نا وہ پودے ہیں جنہیں آج تک تمہارے علم نے معلوم ہی نہیں کیا اور جو تمہارے ادراک میں نہیں آئے، ہم نے ان میں بھی تولیت کا یہی نظام رکھا ہے کہ وہاں بھی ہم نے نر و مادہ بنایا۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ ہم ہوا کو حکم دیتے ہیں وہ نر پودے سے تولید کے اجزاء اٹھا کر مادہ کو جا کر دیتی ہے اور وہ برابر ہو جاتی۔ کہا اب بتاؤ کسی کے پاس ایسا نظام ہے؟ کسی کے بس اور اختیار میں ایسا نظام ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جو ایسا نظام بنا سکے کہ مادہ کہیں ہے اور نر کہیں ہے اور ہوا جو ہے وہ اس کے اجزاء اٹھا کر ادھر لا رہی ہے؟ معدنیات میں، نباتات میں، حیوانات میں، ہر ایک چیز میں ہم نے نر و مادہ رکھا ہے، ہر ایک چیز میں ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو پھر بتاؤ اگر کسی کے پاس ایسا نظام ہے تو وہ ہمارا شریک بن جائے، اور اگر نظام نہیں ہے تو پھر سبحان ہماری شان ہے۔ پھر فرمایا وَآیَةٌ، ہماری تقوینی دلائل میں ایک اور دلیل سن لو، لَهُمُ اللیل، رات ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو ہر سمت نور ہی نور پھیل جاتا ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس اجالے کو سمیٹ کر تاریکی لے آتے ہیں۔ اچھا اگر ہمیشہ دن رہتا تو پھر بتاؤ نظام کائنات چل سکتا تھا؟ اور اگر ہمیشہ ہی رات رہتی تو پھر بھی نظام کائنات نہیں چل سکتا۔ فطرت نے، قدرت نے اپنی فطرت کے جتنے کرشمے رکھے ہیں وہ پھر تمہیں دکھائی نہ دیتے۔ اگر رات ہی ہوتی تو تم انہیں دیکھ نہ سکتے، اور اگر اجالا ہی ہوتا تو پھر بھی تم قدرت کے ان مظاہر کو نہ دیکھ سکتے۔ کہا یہ نشانیاں تمہیں باور نہیں کروا رہی؟ اور یہاں لفظ دیکھو کتنا پیارا بولا، نسلخ۔ نسلخ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ بیر یا بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارنا۔ اچھا کبھی ایسا ہوا کہ یہ اوپر سے کھال کو پکڑا جائے اور فوراً کھینچ کر اتار لی جائے؟ مشین سے بھی اگر اتاری جائے نا تو پھر بھی وہ آرام آرام سے اترتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ہمارے نظام میں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم دن لاتے ہیں تو آرام آرام سے آسمانوں کے کناروں سے کرنیں پھوٹتی ہیں اور آہستہ آہستہ روشنی بلند ہونا شروع ہوتی ہے۔ تمہارے ماحول کی وہ اشیاء جو رات کے آخری پیر تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی اب کچھ کچھ ہلکی ہلکی جو نا وہ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو اتنا روشن کر دیتے ہیں کہ ہر چیز تمہارے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اس کو سمیٹتے بھی اسی طرح ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو سورج ڈوبنے لگتا ہے تو آرام آرام سے اندھیرا ہونا لگتا ہے، آہستہ آہستہ، یک دم ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی لمحے میں پورے جہاں میں تاریکی چھا جائے۔ کہا نہیں، نسلخ، جس طرح تم کھال آرام آرام سے اتارتے ہو نا، ہم دن کو اس طرح آرام آرام سے سمیٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے مقابلے میں ہم تاریکی کو لے آتے ہیں۔ اب اگر سدا تاریکی رہتی تو پھر بھی تمہاری زندگی کتنی مشکل ہوتی، اور اگر سدا اجالا رہتا تو پھر بھی تمہاری زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ اس لیے اس میں تمہیں ہماری قدرت کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوتا کہ وہ کہتا میں ایک ہی بار تاریکی لاؤں گا، وہ کہتا میں نے آج دن نہیں چڑھانا، کل دن ہوگا، آج رات رہے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تم اپنے آباء و اجداد سے پوچھ لو، اپنے ماضی کے ایک ایک ورق کو قرید کر دیکھ لو، تم اپنے ماضی کی جتنی مرضی داستانیں قرید کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ آدم نے آنکھ کھول کر جو نظام دیکھا تھا آج تک وہی چل رہا ہے۔
اور قیامت تک یہی چلے گا۔ جب تک سورج ہمارے حکم سے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک نظام یہی رہے گا۔ یہ ایک نظام ہمارے ایک ہونے پر دلیل دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اگر نظام ایک ہے تو ناظم بھی ایک ہے، اگر نظام ایک ہے تو پھر ناظم بھی ایک ہے، اور اگر ناظم کہیں ہوتے تو نظام میں خلل آ جانا تھا۔ تو یہ ہماری نشانی ہے ہماری توحید پر کہ دیکھو، اور پھر دوسری دیکھو ہماری قدرت کو۔ تمہاری نگاہوں میں سورج سب سے بڑا سیارہ ہے، تمہاری سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سورج سے بڑا سیارہ کوئی نہیں۔ تو جب سورج سے بڑا سیارہ کوئی نہیں، جب اتنا بڑا سیارہ ہمارے حکم کے بنا نہ طلوع ہو سکتا ہے نہ غروب ہو سکتا ہے، تو پھر بتاؤ کوئی اور ہمارے حکم سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھی دلیل ہماری دیکھو، جس روشنی کو تم پوجتے ہو اور جس سورج کو تم اپنا معبود مانتے ہو، دیکھا نہیں ہے یہ سورج تو خود ہمارا متی ہے۔ تو جو خود ہمارا متی ہے وہ کسی اور کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود ہمارے حکم کا محتاج ہے۔ ہم حکم دیتے ہیں تو یہ اجالا پھیلا دیتا ہے، اور ہم حکم دیتے ہیں تو تمہاری نگاہوں کی حد تک ہم اس کی روشنی کو سمیٹ کر کسی اور دوسرے افق پر اسے طلوع کر دیتے، اور تمہاری حد نگاہ تک ہم اندھیرا کر دیتے۔ تو یہ ہمارا نظام تمہیں بتا نہیں رہا کہ ہم ایک ہیں؟ ہماری قدرت کی دلیل یہی بڑی ہے کہ تم سورج کو دیکھتے ہو وہ مسلسل ہمارے حکم کا متی ہے۔ تو کہا ایک اور دلیل یہ ہے رات، کہ اگر تم چاہو تو اس رات سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ ہم کتنے بڑے قادر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے